اسوہ باری تعالیٰ ملے گا کہاں؟ فرمایا اسوہ کامل میں نے دین کو کہا ہے اور دین محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے. کچھ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے. بڑی خاص بات کر رہا ہوں. اسوہ حسنہ کی ہمیں ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے. اب یہ اسوہ حسنہ ملے گا کہاں؟ وہی بات ہے, پانی ملے گا کہاں؟ چشمے کا. خزانہ ملے گا کہاں؟ سمندر میں. بھائی اسوہ حسنہ جس کا نام قرآن, شریعت, سنت اور عبادت کے تمام احکام ہیں, جب یہ مل جاتے ہیں تو اسوہ بنتا ہے. اور اس اسوہ حسنہ کو اللہ نے زمین میں نہیں دبایا, آسمان میں نہیں رکھا, یہ مشرق میں نہیں ہے, یہ مغرب میں نہیں ہے, اس کا تعلق سمتوں سے نہیں, اس کا تعلق مکان سے نہیں, اس کا تعلق زمان سے نہیں. یہ اسوہ حسنہ جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا, یہ کہیں نہیں ملتا. اس کا منبع اور مصدر اور ملنے کی طرح ذات محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل سنت. فی رسول اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم اسوہ حسنہ لینا چاہتے ہو تو اسوہ حسنہ کو میں نے رسول میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ رسول محمد مصطفیٰ ہے. تو اب جب تک تمہارا تعلق چشمے سے نہ ہو, پیاسے رہو گے. جب تک سمندر میں نہ اترو گے خزانہ نہیں ملے گا. انہی مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اسوہ حسنہ یعنی نجات کا ذریعہ اسوہ حسنہ ہے, اور وہ اسوہ حسنہ رسول میں ہے. لہذا اسوہ لینے کے لیے دائیں بائیں نہ جاؤ, اٹھو اور سارے کے سارے بارگاہ مصطفیٰ میں جمع ہو کر اپنے دلوں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے بنا لو. جب تمہارا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا, وہ اسوہ محمد کی ذات سے نکل کر تمہارے اندر آ جائے گا. اسوہ حسنہ جو حضور کے اندر ہے وہ تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گا. دیکھو اسی بات کو مفکر ہندوستان بلکہ مفکر عالم اسلام علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. علامہ اقبال نے کہا اپنے شعر, وہ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم احوز. اٹھ اور ذات مصطفیٰ میں گم ہو جا. کیوں؟ دی ہم احوز, ذات مصطفیٰ اپنی ذات میں خود دین ہے, اپنی ذات میں خود دین ہے. آگے فرماتے ہیں گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب. اگر تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ پیوست نہ ہوا, سمجھ پھر تو بولا حبی ہے, تو بولا حبی ہے. اگر تو عمر, عثمان, ابو بکر اور علی المرتضیٰ کے گروہ میں آنا چاہتا ہے, اٹھ اور اپنے آپ کو مصطفیٰ سے وابستہ کر دے, اپنے آپ کو رسول اللہ سے جوڑ دے, جڑ جا, لگ جا. جب تو مصطفیٰ کے ساتھ لگ جائے گا, جڑ جائے گا, پھر تو ابو لہب کے گروہ سے نکل کر غوث پاک کے گروہ میں شامل ہو جائے گا. دیکھو قرآن مجید کا جب تم مطالعہ کرو گے, اللہ تمہیں فرصت دے دنیا سے, اور تم قرآن مجید کھول کے پڑھو تو تمہیں قرآن مجید کے اندر دو گروہ نظر آئیں گے. ان دو گروہوں کی بات کرتا ہے اللہ, حزب اللہ اور حزب الشیطان. اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ, دو گروہ ہیں, دو پارٹی, ایک شیطانی پارٹی اور ایک رحمانی پارٹی. رحمانی پارٹی کون سی ہے؟ رحمانی پارٹی کے قائد اعظم محمد مصطفیٰ ہیں, اور ان کے وزیر 4 یار ہیں. ان کی جو کابینہ ہے نا, کابینہ حضور کی کابینہ ہے, وہ کابینہ 4 یار پر مشتمل ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, حیدر. یہ گزراء ہیں حضور کے, بڑے خاص گزراء ہیں. پھر ان کے بعد تابعین, صحابہ, اولیاء, یہ سارا حزب اللہ ہے.
یہ سارا. اور شیطان جس طرح حضور کے 4 یار ہیں، اسی طرح بالکل اسی کے مقابلے پر شیطان کے بھی 4 دوست ہیں، فرعون، نمرود، حامان اور شداد. ہے 4 کے مقابلے میں 4. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ شیطانی ٹولہ ہے اور یہ رحمانی ٹولہ ہے. وہ شیطانی ٹولہ ہے اور یہ، لیکن تمہیں میلاد کا تحفہ تم لوگ ہیں. میلاد کا تحفہ سن لو. لشکر جو ہوتا ہے نا، لشکر، اس لشکر کے اندر بادشاہ کی روح ہوتی ہے. جب سپاہی دوسرے فوج کے سپاہی کو مارتا ہے، اس سپاہی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، ذاتی بادشاہ کا آرڈر ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے حکم پر مار رہا ہوتا ہے. تو لشکریوں کے اندر بادشاہ کا ذہن، بادشاہ کا نظریہ، بادشاہ کی سوچ اور بادشاہ کی پسند ناپسند اور ہار جیت کا معاملہ، یہ سارے لشکریوں کے اندر ہوتا ہے. سن لو، بادشاہ ہوتا ہے دریا اور لشکری ہوتے ہیں نہریں. لشکریوں میں بادشاہ کا پانی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ بات؟ سمجھ رہے ہو؟ کہہ دو سبحان اللہ. یہ تو ہے دنیاوی قانون کہ لشکریوں میں بادشاہ کے تک جذبات ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جو رحمانی گروہ ہے، اس رحمانی گروہ میں اللہ تو خود آیا نہیں. اللہ تو خود، وہ تو جنگیں لڑنے سے پاک، وہ تو نیچے آنے سے پاک، وہ تو سامنے آنے سے پاک، نظر آنے سے پاک، خود تلوار اٹھانے سے پاک، اپنی بات خود آگے منتقل کرنے سے پاک. قربان جائے اس کی حکمت پر. بادشاہ حقیقی وہ ہے، مگر اس حزب اللہ، اللہ کا جو گروہ ہے، اس اللہ نے اپنے گروہ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی کائنات کے سب سے قابل وزیر محمد مصطفیٰ کو اپنا نمائندہ بنا کر اپنے گروہ میں بھیج دیا ہے. اللہ کا گروہ، اس اللہ کے گروہ میں سب سے اعلیٰ نمائندہ کون ہے؟ حضور محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. تو سن لو بڑی کام کی بات. حزب اللہ اللہ کا گروہ اور حزب الشیطان شیطان کا گروہ. تو اب شیطان کے گروہ میں تم جہاں بھی جاؤ گے، چاہے نمرود ہو، فرعون ہو، حامان ہو یا شداد ہو، حقیقت میں تو سارا شیطان ہی ہے. چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، بلم باور ہو، قارون ہو، جو بھی ہو، چونکہ گروہ شیطان ہے، اس لیے چہرے بدل کر یہ شیطان ہی ہے سارا. تو حزب الشیطان کا تو یہ حال کہ اگر فرعون ملے تو سمجھو ابلیس ملا، لعنت بھیج دیے. اگر نمرود ملا تو سمجھو شیطان ملا، لعنت بھیج دیے. اگر حامان ملا تو سمجھو شیطان ملا، لعنت بھیج دیے. کیونکہ گروہ شیطان کا شکلیں بدل کر شیطان ہے. ہائے بالکل اسی کے مقابلے میں ایک گروہ رحمان کا بھی ہے. ایک گروہ بولے رحمان کا بھی ہے. اس رحمان نے اپنے گروہ کو طاقت دینے کے لیے اور غالب کرنے کے لیے اور اپنے گروہ کی حکومت دونوں جہانوں پر قائم کرنے کے لیے وہ رحمان خود نہیں آیا. اس رحمان نے اپنی بارگاہ کے سب سے قابل نمائندہ محمد مصطفیٰ کو اپنا جلوہ بنا کر ہماری طرف بھیج دیا اور یہ کہہ دیا میں یہ رسول تم میں جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اس کو اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں. جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. قرآن کہہ رہا میں یہ رسول تم میں سے جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، اس کو
آگے بڑھ کر اللہ کو منانے کی ضرورت وہی ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت وہی ہوتی ہے. رسول فقط اطاع اللہ، تم میں سے جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اس کی اطاعت اللہ ہو گئی. کیوں اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے، فرما برداری مصطفیٰ ہی فرما برداری خدا ہے، حب مصطفیٰ ہی حب خدا ہے، اور عشق مصطفیٰ ہی عشق خدا ہے. بس خدا تو خود آیا نہیں، اس نے اپنے رسول کو بھیج دیا. اور لشکر میں بادشاہ کے جذبات ہوتے ہیں، لشکر میں ہے اللہ پاک نے اپنے رسول کو خالی جذبات دینے کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیارے بادشاہ تو صرف اپنے لشکر کو جذبات دیتا ہے، اسپرٹ دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، نظر دیتا ہے، اور ہم نے اے مصطفیٰ آپ کو ایسا بادشاہ بنایا جو خالی جذبات نہیں، خالی اسپرٹ نہیں، خالی نظریہ نہیں، خالی سوچ نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو اپنے کرم سے رحمت عالمین بنا کر بھیجا ہے. یعنی عالمین اس وقت تک عالمین ہو ہی نہیں سکتا جب تک اے مصطفیٰ آپ کی رحمت اس میں شامل نہ ہو جائے. عالم کا وجود ہی نہیں ہے جب تک آپ کی رحمت اس میں ہو جائے. یار اگر ایسے سنو گے تو پھر ہم نہ سنا پائیں گے. ابھی سے تم سر جھکا کے تھکاوٹ دکھا رہے ہو مجھے. ایمان سے جتنا میں تھکا ہوں شاید ہی کوئی مجمع میں تھکا ہوا ہو، لیکن مصطفیٰ کا ذکر آتے ہی جتنا میں جوش میں ہوں شاید ہی کوئی جوش میں ہو. میری بات سمجھ رہے؟ اگر شیطان کے لشکر کو دیکھو بھائی صاحب، آپ کی توجہ چاہیے، اگر شیطان کے لشکر کو دیکھو تو سارا شیطان ہی ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ اس کے مقابلے میں حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ میں اللہ کا نمائندہ مصطفیٰ ہے، اور زمین پر اور آسمان پر اور دونوں جہانوں میں بادشاہ کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. بادشاہ کس کی؟ مصطفیٰ کی. تو مصطفیٰ اللہ کی عطا سے دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، دونوں جہانوں کے آقا ہیں. اب حضور کے لشکر میں جو حضور کے لشکری ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع التابعین ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ غوث پاک ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ دادا صاحب ہیں، وہ بابا صاحب ہیں، وہ شفیع عبدالوہاب ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں. اگر ان کو دیکھو تو یہ سارے حزب اللہ والے ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ اچھا اللہ تو ان میں آیا نہیں، کیونکہ اللہ آنے سے پاک ہے. اس رب نے اپنے نمائندہ محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے. اس لیے اب ابو بکر کا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے، خلیل المرتضیٰ کا قبلہ دل محمد مصطفیٰ ہے. بس فیصلہ ہو گیا. شیطان کے گروہ میں جاؤ گے، جس کو بھی دیکھو گے شیطان کو پاؤ گے. اللہ تمہیں نظر دے، اگر تم اس طرح اللہ کے گروہ میں جاؤ گے، اللہ تو خود آیا نہیں، اس نے مصطفیٰ کو بھیجا. اب مصطفیٰ کے گروہ میں جس ولی کو دیکھو، جس تابعی کو دیکھو، جس صحابی کو دیکھو، اور جس نبی کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو گے سامنے نبی ہوگا، اندر محمد ہوگا. جس کو بھی پاؤ گے، جس کو بھی دیکھو گے، حقیقت میں محمد مصطفیٰ چلوا کر رہو گے. ایمان سے بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب بتاؤ اللہ سے مدد مانگنا جائز کہ ناجائز؟ فیصلہ ہو گیا. اللہ سے مدد مانگنا جائز کہ ناجائز؟ آپ بولو گے جائز تو چھوٹا لفظ ہے، مانگنی اللہ سے چاہیے. جائز تو چھوٹا لفظ ہے، جائز ناجائز کی بحث تو وہاں ہوتی ہے جہاں شک ہو. اب یا اللہ کہنے پر تو کسی کا شک ہے، کوئی اعتراض نہیں. جب یا اللہ کہا تو یہ بتاؤ یا اللہ کی نجات صرف اللہ کو گئی یا اس کے سارے گروہ کو گئی؟ جو ہمارے بادشاہ کو گالی دے اس نے کس کو گالی دی؟ اس نے پوری قوم کو گالی دی. بولو نا.
اچھا ہمیں سننے کی اتنی عادت ہو گئی ہے گالیاں، پرواہی نہیں ہے، جو بھی چاہے جو بھی کہہ لیتا ہے، اس لیے تم بھی کرو خیر وہ میاں غیر کا مسئلہ ہے، جو غیر ملک ہمارے صدر کو گالی دے، اگرچہ صدر ہونے کا عیب تو نہیں لیکن مثال دے رہا ہوں، جو صدر کو گالی دے، جو صدر کو، ہمارے لوگ تو اس کو ہار کرنا گے کہ تم نے ہمارا کام کر دیا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا تو نے کر دیا، یہ الگ بات، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ جو صدر کو گالی دے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور میں بھی چیخ پڑوں گا، کیوں بھائی؟ اس نے صدر کو گالی دی، اس نے پاکستانی قوم کے بچے کو گالی دی ہے، اور جو صدر سے مدد مانگے آپ کہیں گے پورا ملک اس کی مدد کرے گا، کیوں؟ ہمارے صدر سے مدد مانگی، ہمارے ہائے ہائے ہائے، اب بھی نہیں سمجھے میری بات، یا اللہ مدد، اللہ صرف اللہ نہیں، ایک گروہ کا بادشاہ ہے حزب اللہ، اور اس کے حزب اللہ ہونے میں محمد مصطفیٰ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علی بھی ہے، سارے ولی بھی ہے، اور حتیٰ کہ سب اہل ایمان اللہ کے گروہ میں، سب اہل ایمان، تو اب جس نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ کا مدد کرنا اصل میں ثابت کر رہا ہے کہ اب اللہ مدد نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے گروہ کا ہر فرد مدد مانگنے والے کی مدد کرے گا، اللہ یا اللہ، یہ دیکھو یہ الہامی باتیں ہیں، یہ نزولی باتیں ہیں، یہ ہم پڑھتا تو نہیں ہے، اصل میں تم سے مصطفیٰ کو کیا ہے، حضور کو ہم سے پیار ہے، حضور کہتے ہیں نالائق آپ کو عرفان کو کیا آتا ہے، اس کو میں نہیں چلانا ہے، اس لیے وہاں سے کرم ہو رہا ہے کہ یہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، یا رسول اللہ کیسے بول دوں، فرمایا تجھے ڈر کس بات کا، ہم ہیں نا، اللہ کے گروہ سے، اور اللہ کی ذات سے جس نے مدد مانگی اس نے پورے گروہ کو ندا دی، اچھا سن لو، جس طرح اللہ کو ندا دینا پورے گروہ کو ندا دینا ہے، اسی طرح ایک مثال اور دے دوں، جس نے غیر ملک کا ایک سپاہی مار دیا، ذہن میں آگے بات، ریمنڈ ڈیوس ذہن میں آ گیا، ریمنڈ ڈیوس کیا بولتے، ریمنڈ ڈیوس، یہ آج کل ریمنڈ ڈیوس ایک بہت بڑا برانڈ بنا ہوا ہے، یہ کسی سے بھی ہضم نہیں ہو رہا، معاملہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ریمنڈ ڈیوس کی اوقات نہیں، ریمنڈ ڈیوس کے پیچھے پوری امریکی گورنمنٹ ہے، اوباما کا ڈنڈا ہے، وہ جیسے بولتے ہیں نا ہم اس کو سزا دیں گے، ڈنڈا سے بنا لگے گا، اوباما بھی ڈر جاتے ہیں، ڈنڈا بہت بڑا ہے، اس کی کیا بات، ایک منٹ میں اس کو سوئی چڑھا ہے، ہمارے یہاں تو ایسے ایسے قادری بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ہمارے پاس تو ایسے قادری ہیں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنا پروگرام خود ہی بنا لیتے، مصطفیٰ نے اپنی حکومت کی حفاظت خود کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ابھی تو ریمنڈ ڈیوس ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن وہ جو پوری امریکی گورنمنٹ ہے اس کو جو پکڑا پوری امریکی گورنمنٹ آ گئی کہ اس کی توہین ہماری توہین ہے، اگر اس کو سزا ہوئی ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، جس طرح دشمن کا سپاہی اگر اس کو ستایا جائے، دشمن کی ساری فوج کہتی ہماری توہین ہو گئی، بالکل اسی مثال کے تحت جس نے کہا یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا غریب نواز کرم کیجیے، تو جس طرح دشمن فوجی کو ستانا اصل میں پوری فوج کو ستانا ہے، اس طرح مصطفیٰ کے گروہ کے کسی بندے کو پکارنا اصل میں خدا رسول کو پکارنا ہے، مصطفیٰ کا پورا گروہ مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ کا پورا گروہ مصطفیٰ سے جدا نہیں، علی مشکل کشا صرف اس لیے ہیں ان پر مصطفیٰ کا حال ہے، اور مصطفیٰ رحیم اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی رحمت میں اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ ہے، اب یا رسول اللہ کہنے سے خدا چڑے گا نہیں، یا رسول اللہ کہنے سے خدا چڑے گا نہیں بلکہ ناراضگیاں ختم کر کے راضی ہو جائے گا، کیوں؟
اس لیے کہ وزیر کو ماننا اصل میں صدر کو ماننا ہے. جس نے کہا یا رسول اللہ، حقیقت میں اس نے نگاہ رسول کو نہیں دی بلکہ اس خدا کو دی ہے جس کا یہ رسول ہے. رسول کو پکارنا، رسول سے مانگنا اور رسول کو حاضر سمجھنا اور بااختیار جاننا، اصل میں یہ اللہ کی قدرتوں کو تسلیم کرنا ہے. اصل میں یہ اللہ کی بولے قدرتوں کو تسلیم کرنا ہے. تو حزب اللہ، اس میں سارے ولی بھی آ رہے ہیں اور سارے مومنین، مفسرین، محدثین، ایک ادنا مومن سے لے کر ایک کالی کمری والا تاجر، سب حزب اللہ ہیں، سب حزب اللہ ہیں. ہائے ہائے، ان میں سے کسی کو بھی دیکھو نظر وہ آتا ہے. اب ایک شعر پڑھوں یہاں پر اگر آپ سننا چاہیں. جب عارف کو اور صوفی کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جے میں اپنے اندر دیکھا جے میں تینوں باہر آکھا تے میرے اندر کون سمانا. اگر میں کہوں کہ مولا تو میرے باہر ہے تو پھر میرے اندر کون ہے. جے میں تینوں باہر آکھا تے میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقدر آکھا. اگر میں کہوں کہ تم میرے اندر ہے تو کیا صرف تو میرے ہی اندر ہے؟ نہیں، تو ہر ایک کے اندر ہے. کبھی انفسی کو تو ہر ایک کے اندر ہے. جے میں تینوں باہر بولا، باہر آج ہو میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر دیکھا بل مقید کا نہیں، سب کچھ تو ہے، سب میں تو ہے، سب کچھ تو ہے. ہائے ہائے، صدیق میں کون ہے، عمر میں کون ہے، عثمان میں کون ہے، علی میں کون ہے، غوثیہ میں کون ہے، غریب نواز میں کون ہے، بریلی میں کون ہے، صفی میں کون ہے. سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے، سب وچ تو ہے تے سب تو پاک پہچانا تے سب تو پاک. میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے. یہ نہیں فرمایا میں بھی تو، یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی میں تجھے کو جانا. نہیں، میں بھی تو ہے تے تو ہی تو. اتنے بلّا کون نہیں مانا. اب ہم کہاں ہیں؟ تو ہی تو ہے. اب ہم کہاں ہیں؟ تو ہی تو ہے. تو میرے دوستو، حزب الشیطان میں بھی ایک وحدت ہے شر کی اور حزب اللہ میں بھی ایک وحدت ہے خیر. حزب الشیطان، ذرا توجہ رکھنا ہے، حزب الشیطان شر کی علامت اور حزب اللہ خیر کی علامت. اور خیر کی علامت اور خیر کے گروہ کے جو تاجدار ہیں وہ محمد مصطفیٰ. دو باتیں، خیر اور شر، اس کے علاوہ تیسری بات تو نہیں. ایک خیر اور دوسرا شر.